الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احادیث کے سلسلے کے اندر کافی گیپ کے بعد دوبارہ آلموسٹ رمضان کے پورے مہینے میں کوئی اور ٹاپک نہیں ہو سکا، تو جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس سے بالکل ایک ریلیٹڈ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اگر کہیں پر بھی تنبیہ دیکھی ہوگی نا، امت کے زوال کو دیکھا ہوگا یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک دیکھا ہوگا، تو یقیناً یہ والی حدیث آپ لوگوں نے ضرور انکاؤنٹر کی ہوگی، سنا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد کے اندر ہے، کتاب الملاحم کے اندر، اور اس کے راوی جو ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ اصل میں تھے، اصلاً ایک غلام تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر لے کے آزاد کر دیا تھا، اور ان کا بڑا قرب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے کافی حدیث جو ہیں وہ کوٹ کی ہوئی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ پھر شام کی طرف موو ہو گئے تھے، اور پھر تقریباً اندازاً 57 ہجری کے اندر جا کے ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو ان سے روایات بہت ساری حدیث ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث پہ انہوں نے روایت کی ہے، اور اس کے اندر غالباً یہ اس دور کی بات ہوگی جب مدینہ کے اندر اینڈ ٹائمز کے قریب جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اینڈ ٹائمز کے قریب یہ ذکر ہوا ہوگا۔ اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈ کر لیں اس کا پہلے، پھر ہم اس حدیث کے ایگزیکٹ ورڈز کی طرف آتے ہیں۔ مسلمانوں نے تقریباً 13 سال جس طرح سے مکہ میں وقت گزارا تھا، اس کے اندر 3 سال ان کی جو تھی بالکل خفیہ دعوت تبلیغ، سیکرٹ جو تھی ان کی پریچنگ ہو رہی تھی۔ ایک ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کے آگے دین کی بات رکھی جائے تو کیا یہ ریوولٹ کرے گا یا بات مانے گا؟ تو یہ وہ تھے جنہوں نے بات مانی۔ ہمیں پہلے 3 سال میں کسی بندے کا نہیں پتا جس نے ایک ایشو بنا دیا ہو جا کے۔ تو تقریباً 35-40 قریباً لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے پہلے 3 سال میں۔ اب ان کی امیدیں دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب ایک اعلانیہ بات کرنی ہے تو یقیناً ان سب کے ذہن کے اندر یہ ہوگا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ہائپ نہ کریٹ ہو جائے، کوئی ایک دم سے کوئی ریوولٹ نہ آ جائے۔ لیکن یہ بھی امید ہے کہ کیا پتہ ایمان لے آئیں، کیا پتہ مکے والے بھی اس طرح ہی بات مانے جیسے ہم نے بات مانی ہے۔ لیکن جو اگلے 10 سال گزرے تھے وہ بہت ہی شدید تکلیف اور آزمائش، اور وہ مرحلے تھے، وہ تکلیفیں تھیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا کہ ان کا کلمہ کے اوپر قائم رہنا جو ہے وہ ان کو مقدم کرتا ہے تمام اور اس کے بعد آنے والے صحابہ کے اوپر، جس طرح سے انہوں نے سہا تھا اسے۔ پھر اس میں ایک موقع ہجرت کا بھی آ گیا تھا، ایک موقع وہ بھی آیا کہ دوبارہ ان کو دار ارقم کے اندر سیکرٹ دعوت کے اندر چلے گئے۔ پھر بائیکاٹ کا بھی وقت آیا کہ انہوں نے اس قدر اسٹرکٹ بائیکاٹ ان کے اگینسٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صحابہ کا مجبوری بے بسی دیکھیں، جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ، اس فیملی کو اذیت دی جاتی تھی، تو پیرنٹس تو دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو مسلمانوں کی بے بسی دیکھیں اس وقت، کہ وہ دل نہیں چاہتا ہوگا ان کا کہ ہم بھی بدلہ لیں، ہم بھی انتقام لیں، لیکن روکنے کو کہا گیا تھا، کیٹیگوریکلی تھا کہ نہیں، کچھ نہیں کہنا، صرف صبر کرو، برداشت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب دیکھتے تھے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ آل یاسر صبر کرنا، جنت تمہاری منتظر ہے، بس صبر کرتے رہو۔ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی نظر آیا، طائف کے اندر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اور اس کو بھی ٹالریٹ کیا۔ یہ نہیں کہ ہم بھی اب جتھا بنا کے جاتے ہیں، دیکھتے پن پوائنٹ کرتے ہیں وہ کون ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح پتھراؤ کیا اور یہ بات کی۔ سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ اور سچویشن چینج ہوتی ہے مدینہ میں جا کے، لیکن مدینہ میں بھی جا کے ایک دم سے سچویشن یہ نہیں چینج ہو جاتی کہ ایک بہت ہی بڑی آبادی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان ہو گئے ہیں، بلکہ صرف 313 کا کاؤنٹ ہے، صرف 313۔ پہلا جو مارکہ ہوا تھا اسلام کا، 313 جنہوں نے 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پروگریسولی ان کو کامیابی دی، لیکن ساتھ ہی شروع کے اندر جھٹکا بھی دے دیا کہ جہاں پر ان سے احد کے اندر مسلمان جو تھے وہ 700 تھے جو لڑنے آئے تھے، منافقین کو نکال دیں اگر ہم لوگ، اور 3000 کا مقابلہ کر رہے تھے تو وہ جو 700 تھے نا، ان میں سے صرف 35 سے غلطی ہوئی تھی، جس کو میں سیرہ کے لیکچرز کے اندر کہتا ہوں کہ اونلی 5% آف دا پاپولیشن انہوں نے بلنڈر کیا تھا، ان سے مسٹیک ہوئی تھی وہ، اور اس کی وجہ سے جو سچویشن تھی وہ بالکل چینج ہوئی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ ایک انوینسیبل قسم کی چیز تھی، مسلمان جانتے تھے کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر کتنا فوکس کرنا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو تکبر کر رہا تھا، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے اندر منافقت کا کوئی عنصر تھا۔ جو منافق تھے وہ پہلے چھوڑ کے جا چکے تھے،
لیکن اس سے یہ پتہ لگا ان کو سبق یہ ملا کہ نہیں، صرف اللہ پہ توکل نہیں ہے بلکہ اسٹریٹجی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کمانڈ کو فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو آپ کے امیر نے آپ کو کہہ دیا اس کو فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے بعد پھر سے مسلمان جو تھے انہوں نے وہ ثابت قدمی اور ڈسپلن دکھایا کہ پھر فتح مکہ ہوتا ہے. اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر آیا، اور 10,000 کا جب لشکر آیا تو وہ 10,000 مدینہ کے لوگ نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ ارد گرد کے قبائل بنو خزا اور تمام کو آپ وسلم لے کے آئے، اور بہت سلو پیس لے کے آ رہے ہیں. ہائپ کریٹ ہو رہی ہے مکہ کے اوپر، ایگزائٹی بڑھتی جا رہی ہے. ابو سفیان سے رہا نہیں جا رہا، باہر آ کے دیکھنے کی کوشش کی ہے، کسی طرح سے کوئی بات ہم بریک کر لیں، کسی طرح سے ہم کوئی ڈیل بنا لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ مکہ کے اندر ایونچولی ایسے فاتح ہو کے آئیں گے کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے ساتھ لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے، اس طرح اوور ویلم ہو جائیں. اور ان کو اسکیپ کا راستہ بھی کیا بتا دیا کہ بس جو کوئی اپنے گھر میں اپنا امن میں، ابو سفیان تک کے گھر میں ہے امن میں ہے، کعبہ میں ہے امن کے اندر ہے. یہ سچویشن، اس قدر مسلمانوں کا رائز کتنے چند سالوں کے اندر. بدر کو اور اس کو دیکھیں، اب میٹر آف 6-7 ایئرس کے اندر مسلمانوں نے کتنا کچھ گین کر لیا تھا. پھر ساتھ ہی حنین کی طرف جب جائیں گے تو 12,000 کا لشکر، پھر اسی کے سال ڈیڑھ کے بعد جا کے جب تبوک کی طرف جائیں گے تو 30,000 کا لشکر، 30,000 کا لشکر. یہ لاسٹ ایکسپیڈیشن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. اور 30,000 کا جب لشکر گیا تھا تو یہ مائنڈ میں رکھیں کہ رومی لڑنے نہیں آئے تھے، ہرکل نہیں آیا تھا لڑنے. خبر مل گئی تھی اس تک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 دن انتظار کیا تھا اور ہرکل نہیں آیا. رومنز جو تھے وہ نہیں آئے تھے، اسٹیبلشڈ آرمی ہے، فورسز ہیں ان کی. انہوں نے 1-1.5 سال پہلے موتا کے موقع کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ کلیش بھی کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن وہ لڑنے نہیں آئے، وہ لڑنے نہیں آئے. اب امیجن کریں کہ یہ الفاظ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے آگے کر رہے ہوں گے اور صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم، کہ تمہارے اوپر جو ہے نا دوسری قومیں جو ہیں، قوم یا جو امت یا نیشنز کے طور پہ بات ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو دعوت ایسے دیں گے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے جیسے کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے. جیسا کھانے کے اوپر دعوت دی جاتی ہے اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی. اور کیونکہ الفاظ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ہوگا. صحابہ نے یہ الفاظ جب سنے ہوں گے ان کے ذہن میں کیا آیا ہوگا؟ دیکھیں دنیا کی ترقی اور دنیا میں نیشنز کس طرح پھیل گئے، جغرافی پوری دنیا کا گلوب کے کیا سٹرکچر ہے وہ ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا. وہ پورا سٹرکچر جس طرح کہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اتنے قومیں ہیں، اتنے ممالک ہیں، اتنا یہ ہے. ان کے ذہن میں ہوگا تمام قومیں ہمارے اوپر اس طرح دوڑیں گی، ٹوٹیں گی، دعوت دیں گی ایک دوسرے کو، کہ ایز ایف کہ جس طرح کھانے کے اوپر دعوت دی جاتی ہے. سب یونانیمس ہیں، کسی کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ ہم نے کھانا کھانا کہ نہیں کھانا، ہم نے سب اس کے اوپر یونائٹیڈ ہیں اور تم ایک دوسرے کے اوپر دعوت دیں گے، آئیں آپ بھی لیں، آپ بھی لیں، آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اس کے اندر. تو صحابہ نے کیا سمجھا ہوگا اس بات کو نا، زیادہ سے زیادہ انہوں نے کس طرح سمجھا ہوگا کہ ارد گرد کی تمام قومیں ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گی. تو ان کے نزدیک، ان کے ذہن میں ایک آبویس سوال کیا آیا، ان کے ذہن میں سوال کیا آیا یہ والا، فقالا تو کہا گیا قائل ومن قلت نحن یومئذ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اتنے قلیل ہو چکے ہوں گے اس دن، بالکل ایک تعداد ہماری ختم ہو چکی ہوگی کہ ہمارے اوپر یہ وقت آ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جواب دیا. ان کا آبویس ریزن یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت تھوڑے رہ جائیں گے، کوئی ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان دوبارہ تھوڑے رہ جائیں گے کہ تو دوسری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دے کے آرام سے آ رہی ہوں، ابھی تو کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے لڑنے کی ہمارے لیے، تو وہ وقت آ جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم تو بہت کثرت تعداد میں ہوگے، تمہاری تو ہیوج نمبرز ہوں گے، تمہارے بہت زیادہ نمبرز ہوں گے. جب یہ جملہ بولا ہوگا اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، صحابہ کا ذرا سوچیں ایکسپریشنز ہوں گے، اگر نمبرز اتنے زیادہ ہوں گے پھر کس کے اندر ایسی ہمت ہوگی، پھر آخر مسئلہ کیا ہوگا کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ اس طرح کر رہا ہوگا کہ دعوت دے رہے ہوں گے دوسرے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو کنٹینیو کر دے کہہ دیا کہ تمہاری حیثیت جو ہے نا اصل میں وہ صرف ایک طوفان اور بارش اور جو دریا اور پانی جو جا رہا ہوتا ہے نا اس کے اوپر جس طرح جو گند اور جو جھاگ اور جو اس کے اوپر تنکے تیر رہے ہوتے ہیں نا، بس تمہاری حیثیت وہ رہ کے رہے گی، یہ تمہاری ورتھ اتنی سی ہوگی. اب یہ جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے سمجھائی ہے بات، اس کو امیجن کر کے دیکھیں کہ کوئی بھی آپ دیکھیں کہ کسی دریا کے کنارے آپ ہوں یا کسی ایسی جگہ کے اوپر جو پانی گزر کے جا رہا ہو، تو اس کے اوپر جو جھاگ اور وہ جو چیز اس کے اوپر آئی ہوتی ہے
اس کو فرض کرتے ہیں کہ ہم اس کو میگنیٹیوڈ اس کا بڑھاتے جاتے ہیں, اس کو ہم ایڈ اپ کرتے جاتے ہیں, وہ زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کو کرتے جاؤ. اتنا کر لیں کہ مثال کے طور پہ جس طرح یہاں میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو نیچے فرش سے لے کے اور اس کی چھت تک آپ اس کو جھاگ سے بھر دیں, سارے کمرے کو اوپر تک اس کو نا فل پیک کر لیں, تو کس قدر دیکھنے میں نمبرز ہوں گے, کس قدر دیکھنے میں وہ اس کے بلبلے بنے ہوں گے. لیکن اسی کے اوپر آپ ایک اوپر چھوٹی سی ایک سوئی بھی رکھیں گے نا, تو کسی ایک کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو ہولڈ کر سکے, وہ گرتے گرتے زمین پہ آ کے گرے گی. ورتھ لیس, ویلیو لیس. یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. کثیر تعداد ہو تم لوگ, لیکن حیثیت تمہاری یہ ہو چکی ہوگی. ان اللہ من صدور عدوکم, اور تو اللہ جو ہے وہ تمہارے جو روب ہے تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر سے وہ نکال دے گا. جو روب ہے تمہارے دشمنوں کے اوپر وہ نکال دے گا. حیثیت تمہاری یہ ہو چکی ہوگی, روب تمہارا ختم ہو چکا ہوگا دشمن کے اوپر. اور تیسری چیز یہ فرما دی کہ فَأَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِكُمْ وَهْنٌ, اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن پیدا کر دیں گے. تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن پیدا کر دیں گے. 3 چیزیں, 3 فیکٹرز ہوں گے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ حال ہوگا. نمبر 1 یہ کہ تمہاری حیثیت نہیں ہوگی کوئی بھی. نمبر 2 یہ والی بات بیان کر دی کہ دشمن کے دلوں کے اندر سے تمہارے اوپر جو روب تھا نا وہ ختم ہو جائے گا. یہ جو روب والی بات ہے نا, یہ بالکل ویسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 151 کے اندر فرمایا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب. ان قریب اللہ تعالیٰ اب دیکھنا تمہارے دشمن کے دلوں کے اندر تمہارا روب بٹھا دے گا, فیئر بیٹھ جائے گا. تو وہ تمہارے سے لڑنے اور اس معاملے کے اندر وہ نہیں, اب چیلنج نہیں کریں گے تمہیں, کیونکہ ان کے دلوں کے اندر تمہارا روب بیٹھ چکا ہے, ڈرتے ہیں تم سے وہ. تو یہ چیز جو تھی نا وہ اس وقت جو آئی تھی یہ اٹھا لی جائے گی. یہ جو نعمت تھی نا یہ اٹھا لی جائے گی, اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. فقال قائل یا رسول اللہ وما وہن. باقی باتیں لگتا ہے کہ عجب کی سمجھ لگ گئی صحابہ کو کہ حیثیت کوئی نہیں ہوگی تمہاری, ورتھ ہوگے تم, روب چلا گیا ہوگا. تو اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے, وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر حب الدنیا, دنیا کی محبت, وکراہت الموت, اور موت سے کراہت, مرنا نہیں چاہتے تم, دنیا کی اتنی محبت اور مرنے کا خوف تمہارے اندر. یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ چیز تمہارے اندر یہ سچویشن آ جائے گی کہ قومیں تمہیں دعوت دے گی ایک دوسرے کے اوپر. یقیناً جیسا میں نے کہا کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی, صحیح درجے کی حدیث ہے یہ ابو داؤد کے اندر, اور اس کی جو ریفرنس ہے شیخ ناصر الدین البانی کے نزدیک یہ صحیح درجے کی حدیث ہے 4297 نمبر حدیث. اب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. میرے خیال میں میں نے کانشیسلی اس حدیث کو تب سنا تھا جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, بہت کانشیسلی. اس سے پہلے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ انٹرنیشنل کولیشن کو اسلام کے اگینسٹ ہے. میرے بچپن کے اندر تو مجھے وہ افغانستان والا بھی ایپیسوڈ یاد ہے, وہ طالبان کا ٹیک اوور سے پہلے بھی. ایون مجھے وہ سوویت والے بھی کچھ چیزیں یاد ہیں کہ وہ ٹی وی کے اوپر آ رہا ہوتا تھا, جس طرح کہ وہ ٹینکس آ رہے ہیں اور وہ رشیا تو نہیں, یعنی کہ سوویت یونین کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, تو وہ چیزیں بھی ہیں. لیکن کہیں پر نہ کوئی اسلام کے اگینسٹ کو محاذ کبھی بھی نہیں تھا. اسلام کے اگینسٹ کبھی کوئی محاذ نہیں تھا. اسلام کے اگینسٹ کا جو محاذ ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے 9/11 کے موقع کے اوپر. اور 9/11 کے اوپر جب یہ محاذ سٹارٹ ہوا تھا, ایک گرینڈ کولیشن بنائی گئی تھی, ایک بہت بڑی کولیشن بنائی گئی تھی. اور میرے آج سے کوئی 13 سال پہلے جو لیکچر سیریز ہے نون ڈارکنس آف دا ماڈرن ورلڈ, اس کے اندر میں نے وہ اس 9/11 کے حساب سے بتایا تھا بیک گراؤنڈ کے اندر کہ کس طرح سے وہ 80 کنٹری یا ٹریک میٹرکس جو انہوں نے بنایا تھا کہ ہم کس طرح سے 80 ملکوں کے کولیشن بنائیں گے. اور وہ کولیشن کے اندر ایسا تھا کہ ایکچولی جو کولیشن جب بنی تھی, جو فائنل کولیشن بنی تھی, مین پلیئر تو US ہے, UK ہے, لیکن باقی کنٹریز نے بھی نا ایک سمبولک کہ کسی نے 10 فوجی بھیج دیا اپنے, صرف کسی نے ایک تھوڑا سا مشن ایڈ کر دیا. وہ مطلب یہ تھا کہ ضرورت کوئی نہیں, افغانستان پہ اٹیک کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنے بڑی فوج کو. وہ صرف یہ تھا کہ سپورٹ, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, ہم سب آپ کی سپورٹ دے رہے ہیں. کانشیسلی یہ میں نے تب اس زمانے کے اندر یہ والی حدیث جو تھی وہ سننی شروع کی تھی. اور ون آف دا اسپیکرز ان میں سے ڈاکٹر اسرار احمد بھی تھے جو اس کو بہت زیادہ بیان کرتے تھے. اب اس حدیث کے کانٹیکس کے اندر نا اب ایک اور اینگل آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. 9/11 کی جب یہ خبریں آ رہی تھی نا تو کانشیسلی شاید تب بھی ایک امت والی جو فیلنگ تھی نا, یا امت کی فیلنگ کا لیک ہونا, وہ بھی تبھی اسی زمانے کے اندر ایک طرح سے ابھر کی فیلنگ سامنے آئی تھی. اب مثال کے طور پہ اس کے اندر کیا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جارج جونیئر بش جو تھا,
اس نے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر یہ بولا تھا کہ وار آن ٹیرر کو اس نے بولا تھا دس کروسیڈ، اور پھر بولا تھا دس وار آن ٹیرر. اور وہ کلپ میرے پاس ابھی بھی ہیں، اور وہ اگین ان نون ڈارکنس آف دا ماڈرن ورلڈ کے اندر بھی میں نے اس کو پلے کر کے دکھایا تھا کہ یہ اس نے جو ہے نا کروسیڈ اس کو کہا تھا اور ایک وار آن ٹیرر سٹارٹ کی تھی. وار آن ٹیرر کا کمال کیا تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری وار آن القاعدہ بول دیتے ہیں، وار آن طالبان بول دیتے ہیں، تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ کس کے خلاف ہے. وار آن ٹیرر ایک ان نون اینیمی، ایک ایسا اینیمی آپ نے ڈیفائن کر دیا ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ کیا ہے. ٹی وی کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اچھا دہشت گردی کیا ہوتی ہے نا، ٹیررزم کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ایون BBC کے کراس ٹاکس ڈسکشنز ہو رہی ہیں. حمزہ یوسف جیسے لوگوں کو بلایا ہوا ایکسپرٹ کے طور کے اوپر کہ آئیں آپ بات کریں، کیونکہ اس زمانے میں حمزہ یوسف جو تھے وہ گورنمنٹ کے آفیشیل جو اسلام کے لیے جو ایک ہوتا ہے نا کہ اسپوکس پرسن یا ریپرزینٹیٹیو، تو وہ بھی تھے. تو اس طرح کی ٹاکس بہت ساری چل رہی ہیں اور مینشن ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر کہ اچھا ٹیرر کیا ہوتا ہے، کون ٹیررزم ہوگا کون نہیں ہوگا، کیا یہ بھی ٹیررزم ہوتا ہے، کیا یہ بھی ٹیررزم ہوتا ہے. اس طرح کر کے انڈیا کو بھی موقع ملا، انڈیا نے بھی پاکستان کے خلاف ایک چیپٹر کھولنے کی کوشش کی کہ اپنے پارلیمنٹ کے اوپر ایک اٹیک کروا لیا، تو لہٰذا ہمیں بھی جواز ملتا ہے. اچھا پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں ہم لوگ کہ کامیابی انہوں نے سب سے بڑی یہ حاصل کی کہ انہوں نے ایک ان نون اینیمی کو مینشن کر دیا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ لیڈر ہے ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے، یہ قوم ہے اس کے خلاف ہم نے کرنا ہے، ایک ان نون انڈیفائنڈ بہت ویگ قسم کا اینیمی. اور اسی کے اندر ایک جنرل تھے جن کے ابھی ریسنٹلی میری جو پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ہے ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی کے ساتھ، اس کے اندر بھی ان کا ذکر ہوا تھا کہ نیٹو کے ایک جنرل تھے جنرل ویلسی کلارک، ان کی ایک کلپ جو ہے وہ ابھی دوبارہ شاید فلوٹ ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ 16 سپتمبر 2001 کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے ایک دوست کولیگ جو امریکہ کے اندر فوج کے اندر تھا، اس نے بتایا کہ ہمیں ایک میمو ریسیو ہوا ہے. میمو کیا ہوتا ہے؟ انٹرنل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے نا کہ ہمارا نیکسٹ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نے اگلے 5 سالوں کے اندر 7 مسلمان ممالک کے اوپر حملہ کرنا ہے. 5 سالوں کے اندر 7 مسلمان ممالک کے اوپر حملہ کرنا ہے، اسٹارٹنگ ود عراق، اور لاسٹ نام جو تھا اس کے اوپر ایران کا تھا. یہ بات تب سے ٹی وی ٹاکس اور ڈسکشن کے اندر ہوئے جا رہی ہے کہ کیا پاکستان کا نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا، پاکستان کا نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور اب یقین جانیں کہ یہ ڈسکشن جو ابھی ایران سے متعلق ہو رہی ہے نا، اب سمجھیں کہ یہی ڈسکشن آج سے 25 سال پرانی بھی ڈسکشن ہے کہ کیا ہمارا نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا نمبر. میری والدہ جو ہیں ان کا پولیٹیکل آؤٹ لک تو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے سچ کہ وہ بہت زیادہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو جانتی ہوں کچھ کرتی ہوں، لیکن انہوں نے ایک ایگزامپل ایسی دی تھی جس کو میں نے بہت دفعہ زندگی میں کوٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے ایگزامپل یہ دی کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جس طرح آپ اینیمل پلانٹ کو یا نیشنل جیوگرافک دیکھیں نا، تو ایک دم سے کوئی وائلڈ ڈاگز یا ہائیناز یا کوئی بھی ایک جنا بھیڑ کے ایک ہرڈ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو سارا جو ہرڈ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بس بھاگتا ہے. جیسے ہی ایک پکڑا جاتا ہے نا، ایک کے اوپر وہ فیسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو باقی بس اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی دوبارہ گھاس کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی، اور ایز اف کہ ہاں بس ٹھیک ہے وہ مارا گیا نا، وہ پکڑا گیا، بس ٹھیک ہے میں تو بچ گیا، میرا تو کوئی نہیں ہے، بس دوبارہ سے آپ گھاس کھانا شروع ہو جاؤ. تو مسلم امت کا جو حال ہے نا وہ لٹرلی یہی حال رہا ہمارا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اچھا افغانستان کے اوپر آ گئے نا، حالانکہ وہ بہت اچھا وقت تھا کہ امت جو ہے کم از کم یہ کہتی، کیونکہ اچھا وقت کیوں تھا، میں اسی پوڈ کاسٹ کو دوبارہ ریفر کروں گا، اس کے اندر میں نے ان کو یاد کروایا تھا اور ہم دونوں اس بات پہ ایگری تھے کہ اس وقت نہ لگتا تھا UN کوئی چیز ہے، UN کے اندر کوئی بیان دینا ہے کسی نے جا کے، UN کی طرف سے ریزولوشن پاس ہوگی تو یہ ہوگا، تو UN نے ریزولوشن پاس کی. ہم نے اگر یہ کیس اس وقت رکھا ہوتا نا کہ ٹھیک ہے بالکل ہے لیکن کچھ ثبوت تو پیش کریں نا، طالبان کا بھی تب یہ تھا کہ آپ ثبوت تو پیش کریں، کوئی اگر ہے کچھ ایسا تو ثبوت پیش کریں، ہم کیس لیتے ہیں اس کے خلاف، ہم کرتے ہیں کچھ، لیکن نہ ثبوت تھا نہ ثبوت کی ضرورت تھی ان کو. انہوں نے بس ایک بہانہ مارنا تھا اور ایک ایسی جنگ سٹارٹ کر لی جو نیور اینڈنگ تھی. افغانستان کے اندر ان کا کوئی انٹرسٹ کوئی نہیں تھا، نہ افغانی قوم جو ہے نا ان کے اندر کوئی ایز سچ جنرلی قوم، ان کے اندر نا وہ امت کا تصور وہ آتا ہے، وہ آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے طالبان کی ساری باتیں دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کبھی بھی اسرائیل اور کبھی فلسطین کے حق میں کوئی ایسا بیانات نہیں آتے ان کی طرف سے کبھی یہ ذکر نہیں آیا. ان کو اس میں بھی کوئی حرج نظر نہیں آ رہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ مفاد کے لیے بات کر سکتے ہیں، ان کو اس میں بھی حرج نظر نہیں آ رہا. بھی کلپ فارورڈ ہوئے تھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے شاید، کہ ہم اسرائیل کے ساتھ بھی معاہدے کر سکتے ہیں.
ان کے نزدیک نا بس وہ اپنے ایک جو ان کو جگہ مل گئی ہے، بس وہ اس کو اپنے کافی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو بہت اسٹرکٹلی فالو کریں گے. اس میں ظاہر کے اوپر بہت توجہ ہوگی، ظاہر کے اوپر بہت توجہ ہوگی کہ سب بندے ہمیں داڑھیوں کے ساتھ نظر آئیں، سب ایسے ہوں، سب یہ ہوں وہ، ان کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی امت والا جو اسپیکٹ ہے نا وہ بہت کم ہے. لیکن افغانستان کے اندر نا ان کو وہ گراؤنڈ مل گیا تھا. ایک بک ہے دا جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ، وہ بک کے اندر انہوں نے یہ لکھا تھا، کوٹیشن یہ تھی کہ افغانستان جو تھا نا وہ ہمارے لیے پرفیکٹ گیمبل بنتا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ طالبان جو ہیں وہ اس ٹریپ میں پھنس جائیں گے. ہم کہیں گے ہینڈ اوور کرو اور وہ ہینڈ اوور کر دیں گے، تو لہٰذا ہمارے لیے ایک اٹیک کا بہت آسان راستہ بن جائے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے گیمبل جو تھا نا وہ بڑا آسان تھا. اب آتے ہیں ہم لوگ 2 سال کے بعد. 2 سال کے بعد ہوتا ہے عراق کا سچویشن. عراق کی سچویشن کے اندر کیا ہوا کہ عراق کے خلاف کیس بنایا جا رہا ہے اور ایک دم سے بس کہہ دیا کہ بھئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن مت ماری ہوئی ہے. ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں بار بار، ٹیررزم ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. حالانکہ ان کی ویپن انڈسٹری کو تباہ کر دیا تھا اسرائیل کے اٹیکس کے ذریعے، اور گلف وار سے لے کے آگے اگلے جو 10-12 سال تھے اس کے اندر انہوں نے ویسے ہی ختم کر کے رکھ دیا تھا عراق کی ساری جو کہتے ہیں ایئر سپیس کی پاور کوئی بھی ہو سکتی تھی. تو لہٰذا جب ایئر اسٹرائکس کرنا چاہتے تھے ایئر اسٹرائکس کر لیا کرتے تھے، جب چاہتے تھے کہ جی نو فلائی زون ہے. تو یہ تو میں نے تو پوری ایج کے اندر یہی خبریں دیکھی تھی ان کی. لیکن اب پیچھے پڑ گئے کہ نہیں جی یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. اور جیسا میں نے کہا نا یو این کی ایک حیثیت تھی، تو یو این کی حیثیت کے اندر کم از کم کولن پاول کو آ کے، یو ایس کا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، اس کو آ کے یو این میں بیان دینا پڑا. جھوٹا 100% جھوٹ بولا تھا اس نے. لیکن ان کے لیے بس یہ تھا کہ کم از کم یو این کو کچھ کہنا پڑے گا، کیونکہ یو این الاؤ نہیں کر رہا ہمیں، یو این الاؤ ہی نہیں کر رہا کہ ہم اٹیک کریں، تو کچھ تو ہمیں کہنا پڑے گا. تو اس طرح کی باتیں کر کے اور اٹیک لانچ کر لیا. جب اٹیک لانچ کر لیا نا، عراق از اے ویلڈ ٹارگٹ. کیوں؟ کیونکہ عراق فال کرتا ہے اس سکوپ کے اندر جو گریٹر اسرائیل کا سکوپ آتا ہے. عراق اس کے اندر فال کرتا ہے، اس لینڈ کے اندر آتا ہے جہاں پہ گریٹر اسرائیل ہے. اچھا میں دوبارہ پوڈ کاسٹ کو بھی ذکر کر لیتا ہوں کہ جو محترم ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب کی جو رائے تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ امریکن امپائر جو ہے نا اصل ٹارگٹ وہ ہے، نہ کہ گریٹر اسرائیل ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کو اسرائیل ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، امریکہ نے اسرائیل کو آگے رکھا ہوا ہے اور اس سے اپنے مڈل ایسٹ کے اندر ڈرٹی ورک کروا رہے ہیں. ان کی سپورٹ کے اندر میں نے جو بائیڈن کا ایک سٹیٹمنٹ دی تھی 80s کی، وہ بھی کہہ دی تھی کہ had it not been in Israel we would have invented in Israel to safeguard our interest in the Middle East. اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ کہی تھی اس نے. لیکن میں اس بات سے ذاتی طور پہ ایگری نہیں کرتا. ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بندے کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے یہ کہہ کے کہ تم امریکن امپائر کے لیے ہو رہا ہے، تو وہ اس میں ایڈ آن ہو گیا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ جس کی زندگی جو ہے وہ ایک بہت ہی گندی پلید زندگی ہے. ایپسٹین فائل سے بھی آپ کو بہت چیزوں کا آئیڈیا، اس سے پہلے بھی وہ اپنی بیٹی کے بارے میں جب اس کے فگر اور اس کے بارے میں اتنی غلط باتیں کر سکتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہ ہوتی تو میں اس کو ڈیٹ کیا کرتا ہوں، تو وہ تو آپ کچھ بھی امید کر سکتے ہیں اس بندے سے. تو اس کا جو ریلیجیس ایسپیکٹ والا پارٹ ہے اس کو اس سے کچھ نہیں لگے. وہ بس ٹھیک ہے سب لوگ میرے جو ہے نا مجھے پریئر اور مجھے سمجھ کے بیٹھے ہوئے دنیا کا سیور ہے تو بس سمجھ کے بیٹھے رہے. اس کا ریلیجن سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، اس کا ذاتی تعلق. وہ بے شک اپنے دھن کے اندر امریکن امپائر سمجھ رہا ہو، لیکن اصل جو گیم ہے نا پیچھے وہ ہے ہی زائنسٹ گیم ہے، اور وہ ہے ہی گریٹر اسرائیل کے لیے گیم ہے. تو عراق واز دیٹ کنٹری جہاں پہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا وہ کر لیا. یہاں پہ سارے کنٹریز جو مسلم کنٹریز تھے نا، انفارچونیٹلی یہ ایک بہت اللیجیٹیمیٹ جنگ جو کی امریکہ نے، یو کے اور امریکہ نے مل کے، پورا یورپ اس پہ کہہ رہا تھا کہ ڈزنٹ میک اینی سینس. لیکن اس کے باوجود جو ہے ان دونوں نے اٹیک کر لیا، جنگ سٹارٹ کر لی. اور اس کے بعد جو سچویشن بنی تھی نا، اس کے بعد جو سینیریو بنا تھا وہ یہ تھا کہ سعودی عرب کی کوشش یہ تھی، کیونکہ وہ پلس جانتے ہیں نا، ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ ابھی انڈر گراؤنڈ کیا کیا جنا فیکٹرز ہیں، جو ویوز ہیں جو چل رہی ہیں، سیگمنٹس کیا ہیں. تو لہٰذا انہوں نے یہ شیعہ سنی کے جو میٹرز تھے نا اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا. عراق کی ایک پاپولیشن جو بہت زیادہ شیعہ ہے، رول بائی سنی لیڈر. اب جب یہ ویکیوم کریٹ ہوا نا، انہوں نے ویکیوم کے اندر گند آنے دیا جس کے ذریعے ایران نے بھی بہت پراکسیز کریٹ کی، سعودی عرب جیسی کنٹریز نے بھی بہت پراکسیز کریٹ کی. ایک محاذ جنگ بنا دیا، سیکٹیرین وائلنس اس کے اندر، ایتھنک وائلنس، اور یہ بننے دیا ٹل دا ٹائم کہ انہوں نے داعش کو ابھار کے سامنے لے آئے.
اور اب تو کوئی راز کی بات بھی نہیں ہے، پہلے بھی آپ دیکھ لیں، پہلے بھی اس چیزوں کا ذکر ہوتا رہا، لیکن یہ کوئی اب راز کی بات نہیں ہے۔ آئیسس کو سپورٹ کرنے کے اندر، اس کو فلرش کرنے کے اندر اسرائیل کا ہاتھ تھا، امریکہ کا بھی ہاتھ تھا۔ انہوں نے خود یہ بات کی بھی، ہلری کلنٹن کے اپنا جملہ ہے، وی کریٹڈ القاعدہ۔ تو یہ سارا کچھ جو تھا نا، دیٹ واز پارٹ آف دا پلان، کہ آپ نے ایک ایسا انتہا پسند دشمن بنا دیا ہے کہ جتنے بھی امت کے اندر خیر کی موومنٹس ہو رہی ہیں نا، جتنی بھی خیر کی موومنٹس ہو رہی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیڈرز ایسے ہیں، ہمارے ایسے ایسے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہمارا اصل نظام خلافت کا نظام ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی بھیانک چیز بنا کے دکھا دی کہ سب نے کہہ دیا نہیں یہ وہ خلافت نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہ نہیں ہے، یہ تو بہت بروٹل لوگ ہیں، یہ لوگ تو کس طرح سے سلیوری کو دوبارہ سے کھینچ کے لے آئے ہیں اور کس طرح گلے کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ نہیں، ناٹ ایٹ آل، نہیں بھائی، خلافت ہے، دیکھو یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے اسکالرس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں نا، ایک بہت ہی غلط طریقے سے انہوں نے ایک اس طرح سے نیرو ڈاؤن کر دیا کہ اس ہیڈ اسکریچنگ کا موقع آ گیا سب لوگوں کے لیے کہ یار اب کیا کریں ہم لوگ نا، اب کیا کریں۔ اور اس سچویشن کے اندر کیا کرتے گئے؟ لیبیا کو انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا، سیریا کا دیکھیں عرب اسپرنگ سٹارٹ ہو گیا، سیریا ناک آؤٹ ہو گیا۔ آپ دیکھتے جائیں کہ تمام ممالک، مسلمان تمام ممالک کو کیا فریگمنٹیشن کے اندر انہوں نے کس طرح سے الگ الگ کر دیا، ٹو دا پوائنٹ کہ اس وقت کی سچویشن یہ ہے، آج سے بمشکل سال 2 سال 3 سال پہلے، کہ ایک فیوریبل سیریا ان کو ملا ہوا ہے، ایک کنفرم دہشت گرد کو انہوں نے ہیڈ آف اسٹیٹ بنایا ہوا ہے ان کا، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کو مینشن کیا۔ وہ خود جو ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل کے حق میں یا نارملائزیشن کے حق میں بات کر رہا ہے۔ ابراہم اکارڈز کے ذریعے کس طرح سے ایک دم سے بحرین، UAE اور ان کنٹریز کو اس نے اس لائن پہ لگا دیا کہ بس آپ ہمارے ساتھ نا نارملائزیشن کی طرف آ جائیں، آپ لوگ معاملات نارملائز کریں۔ اس وقت کی اب سچویشن، آج کی سچویشن کی طرف آئیں ہم لوگ، تو جو جنگ انہوں نے 2023 سے سٹارٹ کی تھی، جس میں غزہ کے اگینسٹ تھا، غزہ تو غزہ ادھر کا ادھر ہی رہا، لیکن اب دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایران اور ایران کے تمام پراکسیز کو سٹرائک آفٹر سٹرائک ناک ڈاؤن کیا ہے۔ ان کے جو سیکرٹ فورسز ہیں ان میں سے لیڈرز کو مروا دیا، ان کے پریزیڈنٹ کو مروا دیا، فارن منسٹر کو مروا دیا، ایک ایک کر کے نا سٹرائک، پھر حسن نصر اللہ کو مروا دیا، حماس کی لیڈرز کو مروا دیا۔ تو وہ ہو کیا رہا تھا، یہ کر کیا رہا تھا؟ اسرائیل کے سسٹمیٹکلی نا تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا جو فائٹنگ پوٹینشیل تھا نا، اس کو اس نے ناک ڈاؤن کر دیا، کیونکہ اس تمام عرصے کے اندر نیتن یاہو کے یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ ابھی اس نے خود بول رہا ہے کہ فار دا لاسٹ 40 ایئرز میں یہ بولتا آ رہا ہوں جملہ، اور وہ یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہمیں کسی عرب سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی عرب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا صرف مسئلہ جو ہے وہ ایران ہے۔ جو آپ کا دشمن بول رہا ہوگا نا، اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کو دشمن کا جملہ بول رہا ہے۔ ہم انفارچونیٹلی پھنسے رہے کس کے اندر؟ شیعہ سنی کے مسئلے کے اندر، کہ نہیں ہم نے یہاں پہ اس کو سپورٹ نہیں کرنا، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اگر ہائنڈ سائڈ کے اندر جو وقت گزر گیا، اس کے اندر اگر بات کی جائے نا، ایران کے بہت بڑے نقصانات ہیں، اس کے بہت اپنا قصور ہے، بہت سارا۔ کیا قصور ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خود اتنی پراکسیز کے ذریعے یا ایک ریولوشن کو ایکسپورٹ کرنے کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو خود ایک آئسولیشن میں لے گیا۔ اس نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی ڈیفنس پیکٹ ہی نہیں کیا، اس نے رشیا کے ساتھ نہیں کیا۔ انڈیا کے ساتھ اگر وہ اتنی بڑی ڈیل کر رہے ہیں کہ چابہار کو اور وہ گوادر کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں اور اتنا بڑا ٹریڈ ہوگا، اور پوری دنیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم ایک اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں، حالانکہ پوری دنیا دیکھے کہ یار ایک طرف ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، دوسری طرف یہ ہو رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ کوئی انہوں نے ایگریمنٹ نہیں کیا ڈیفنس کا، کسی قسم کا ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا، رشیا کے ساتھ نہیں کیا، چائنا کے ساتھ نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا۔ شکر ہے کہ پاکستان کا وہ نام لے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، پچھلے سال بھی اس سال بھی۔ تو ایران نے اپنے آپ کو خود بھی ایک عجیب سے آئسولیشن کے اندر پھنسا کے رکھا، ایران کا بھی اس کے اندر قصور ہے۔ لیکن جو بات ابھی حدیث کے الفاظ ہیں نا، وہاں پہ واپس ہم لوگ آتے ہیں۔ حدیث کے اندر کیا تھا کہ ان قریب جو ہے نا وہ پوری نیشنز جو ہے نا وہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، ٹھیک ہے یہ آ جائیں، آپ آ جائیں، اس میں آپ آ جائیں، اس میں آپ آ جائیں، اس میں آپ آ جائیں، چاہے وہ اسٹیٹ آف ہارموز کی طرف انوائٹ کیا جا رہا ہے یا وہ چاہے وہ نیٹو کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اب مسلم امت کے حالات آپ دیکھیں کہ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں، سعودی عرب، UAE، کویت، عمان، قطر، یہ بحرین، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں بھئی مسلمان کنٹریز ہیں، سارے کے سارے مسلمان کنٹریز ہیں۔
انہی کے اندر امریکہ کی ساری بیسز ہیں, انہی سمندروں کے اندر امریکہ آیا ہوا ہے. یہ کیا توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. حقیبی جو ہے, جو امریکن امبیسڈر ہے ان اسرائیل, اس نے ابھی دیا ہے بیان کہ گریٹر اسرائیل کے لیے اسرائیل کا رائٹ ہے, کیونکہ اس کو گاڈ نے یہ رائٹ دیا ہوا ہے کہ وہ یہ تمام لینڈز کو گریب کر سکتا ہے. اور سے ان جی سی سی عرب کنٹریز جن کا میں نام لیا نا, انہوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کر دی, بس ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو. بھائی آپ کنڈیم کرتے ہیں تو ان سے کہو نا کہ الفاظ واپس لو, اپنے ان سے کہو الفاظ واپس لو, اس امبیسڈر کو چینج کرو, اس کو معزول کرو, تو ہم مانیں کہ تم لوگ سیریس ہو اس بارے میں. تم کیا امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ ایک دفعہ ایران ناک ڈاؤن ہو گیا تو پھر اگلا ٹارگٹ کیا رہ جائے گا؟ اگلا ٹارگٹ پھر پاکستان رہ جاتا ہے. آپ خود دیکھیں انڈین جنرل کی سٹیٹمنٹ, جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایکٹیولی اسرائیل کو اور امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیرالل ہے گریٹر اسرائیل کے مقابلے کے اندر. ہم یہاں پہ اپنا گریٹر انڈیا, اکھنڈ بھارت جو ہے, ہم اس کا خواب پورا کر سکتے ہیں. اور اس نے کہا کہ ہم پاکستان کو آرام سے, ونس ایران از ٹیکن ڈاؤن, ہم آرام سے یہاں پہ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. افغانستان کو تو انہوں نے دیکھ ہی لیا, چاروں طرف سے ہم گھیر لیں گے, اور پھر پاکستان کا کوئی ایشو نہیں ہے. بنگلہ دیش, نیپال, وہ ہم بعد میں ان کو ٹیکل کر لیں گے, ہم ڈیل اپ کر لیں گے. اور پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ والی کہ ہاں ایران کے اوپر تو حملہ ہو گیا لیکن پاکستان پہ نہیں حملہ ہونے والا, نہیں, ہمیں کوئی فیئر نہیں ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی کہ حملہ ہوگا ہمارے پر. ٹھیک ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس بھی دینی چاہیے آپ کو, اور وہ سب چیزیں کرنی چاہیے, لیکن تصور کر کے دیکھیں, ہم نے آج سے 25 سال پہلے اس چیز کو سمجھ لیا ہوتا نا, جو عوام بات کر رہی ہوتی تھی کہ پاکستان کا بھی نمبر آئے گا. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, 25 سال پرانی سٹوری سنا رہا ہوں میں آپ کو, یہ بات عام ہوتی تھی کہ پاکستان کا بھی نمبر آئے گا, پاکستان کی بھی خیر نہیں ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد کے خاص الفاظ جو تھے, جو کہ بہت ویلڈ جملے ہیں, اور وہ میرے صرف ڈاکٹر اسرار احمد نہیں, بہت سارے باہر کی جو کتابیں اور انالیسز ہیں نا, ان کے اندر یہ کیے ہیں کہ پاکستان کا جو ایٹامک پاور ہے نا, وہ سب سے زیادہ چبھتی ہے انہیں, سب سے زیادہ جو چبھتی ہے وہ پاکستان کا ایٹامک پاور ہے. اور وہ جو مائٹ ہے نا, وہ صرف اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم بس یہ کہہ دیں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ ایٹامک چیز ہے, تو بس پاکستان پہ اگر حملہ ہوا تو پھر تو دنیا میں کوئی چیز نہیں بچنے والی. امیجن کریں ہم نے آج سے 25 سال پہلے یہ ساری ورکنگ کی ہوتی کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, قطر کے ساتھ, ان تمام ممالک کے ساتھ انکلوڈنگ ایران, ان سب کے ساتھ ہم یہ ڈیفنس پیکٹس میں آتے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. میرا اور آپ کے جیسا ایک عام بندہ اگر ان باتوں کی یہ پلس سمجھ سکتا ہے کہ بات جا کس طرف رہی ہے, تو ان کو کیا ہو گیا, ان لوگوں کو کیا ہو گیا, ہو کیا گیا ہے. وہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمائی ہے کہ حب دنیا و کراہت الموت. آپ ذرا جا کے دیکھیں, ان میں سے کوئی بھی عرب کنٹری جس کا میں نے نام لیا ہے, کوئی بھی عرب کنٹریز میں جائیں, اس قدر پیسے کی فراوانی کے اندر ان کو کوئی نہیں لگے کہ کیا چیز حلال ہوتی ہے, کیا حرام ہوتی ہے, کیا بلیک مارکیٹ ہوتی ہے, کیا پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے, کیا چیز جو ہوتی ہے وہ اللیگل ٹریڈ ہوگا, آنے دو, جو آ رہا ہے آنے دو. انڈر کور جو مرضی ہو رہا ہے, ہوٹلز کے اندر جو مرضی گند مچایا جا رہا ہے مچایا جائے. جو لوگ شراب کے اوپر اور اس طرح کی انجوائمنٹ کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے, پروسٹیٹیوشن کے اوپر کریں گے, اڑاؤ پیسے کو, لگاؤ اس پیسے کے اوپر. اور کیٹلاگز ہوتی ہیں کہ آپ کو پروسٹیٹیوٹ کون سے کنٹری کی ریکوائرڈ ہے, ہمارے پاس اتنی ورائٹی اویلیبل ہے. اس گند کے اندر یہ وہ لوگ جو عرب زبان سمجھتے ہیں, عربی زبان سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہم کہیں بہت دور ہیں ہم لوگ. جس طرح مثال کے طور پر ترکوں کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں, تو ہم کہہ بھی سکتے ہیں بات کہ یار وہ لوگ تو اپنی زبان سے بہت دور ہیں, عربی زبان سے, تو ان کو سمجھ سے باہر ہوگا وہ بات. اور وہاں پہ تو عربی قرآن جو ایسا پڑھا نہیں جاتا, ٹرانسلیشن ڈائریکٹ پڑھی جاتی ہے. یہ عرب ہیں, ان کو کیوں نہیں بات سمجھ لگ رہی. یہ حدیث انہوں نے نہیں کیا پڑھی ہے, کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں ٹوٹیں گی. ان کو اس میں یہ کوئنسیڈنس نظر نہیں آ رہا کہ بھئی یہ بات ہو رہی ہے, تو یہ تو ابھی بات ہو رہی ہے, یہ تو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے معاملہ, تو وی شوڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اور یہ اسی کی جھولی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, اسی کی جھولی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. اور ابھی بھی ان کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ اگر یہ کولیشن جو ہے وہ ہمارے امریکہ اور یہ ہمیں آپس میں لڑا دیں گے, اور ہم آپس میں ریسورسز میں سارا پیسہ اڑا دیں گے ان کے اوپر. امریکہ کو تیل اور جگہوں سے مل جائے گا, جس طرح اس نے وینزویلا کے اوپر قبضہ کر ہی لیا ہے. امریکہ کو تیل مل جائے گا, چائنا کو بھی تیل کہیں اور سے مل جائے گا. ان ممالک کا کیا ہوگا, ان تمام عرب ممالک کا.
صرف اتنی سی کال یہ دے دیں آپس میں ہی پہلے بیٹھ کے کہ یار انف، یہ جو نقصان پہنچا دیا نا، یہ یو اے ای دبئی کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا کام چلتا رہے گا اس طرح؟ جو انہوں نے سیف ہیونز شو کیے ہوئے تھے، کیا سوچ کے انہوں نے گرین سگنل دیا تھا امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ بالکل آپ کریں، ہم ادھر ہی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کی ساری وجہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، موت کا خوف اور دنیا کی شدید محبت، موت کا خوف اور دنیا کی شدید محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 2 بھوکے بھیڑیے اگر چھوڑی جائے نا ایک ریوڑ کے اندر، وہ اتنی تباہی اور بربادی نہیں لے کے آئیں گے جتنا یہ جو مال کی محبت اگر انسان کے اندر دل میں آ جائے نا ایک دفعہ، اور یہ فیک آنر آ جائے، تو وہ اس کے جتنا دین کو نقصان پہنچائے گا، آخرت تباہ ہو کے رہ جائے گی اس کی، جس طرح تباہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ ٹائمز ہیں کہ جس طرح لگ یہ رہا ہے کہ ایز اف کہ a matter of few more months and years ہیں، پھر اپنی خیر بنا لو، پھر کہاں بات جاتی ہے، پھر اپنی خیر بنا لو۔ کتنی دیر تک پیچھے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آپ سپورٹ کرو کہ ایکٹیو ڈپلومیسی کی اس وقت ضرورت ہے، اس وقت بہت زیادہ ایکٹیولی سعودی عرب اور ان تمام کنٹریز کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اگر ایران گیا اور اس کے بعد واقعی اگر جس طرح انڈیا بھی بول رہا ہے کہ پاکستان کے لیے ہم بس ورکنگ کر رہے ہیں، ریڈی ہیں ہم لوگ اس کے لیے، تو پاکستان کی بھی باری آتی ہے۔ گریٹر اسرائیل کو کون روکے گا؟ پھر کون روک سکتا ہے اسے؟ ترکی نے جتنے زیادہ بلف گیمز کھیلے تھے، ترکی بری طرح ایکسپوزڈ ہے۔ وہ صرف نیٹو اور یورپ اور اسی چکر میں ہے، اور ایک وربل اپنی وہ دیتا رہے گا، وربل وہ بات بولتا رہے گا کہ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور دکان وہ بولتا رہے گا، کرنے والا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ پیچھے کیا رہ جائے گا پھر؟ عرب ممالک کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ لگ رہی کہ پھر گریٹر اسرائیل کو کون روک سکے گا؟ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں کہ اسلحہ ہے؟ یہ تو پیسے دے کے امریکہ کے اسلحے سے کر رہے ہیں، امریکہ نے ہی وہ اسلحے ڈسیبل کر دیے یا واپس لے لیے، تو کہاں پہ جائیں گے یہ لوگ؟ تو اللہ کرے کہ کچھ تھوڑی سی عقل آئے، ایک وقتی طور پہ گریس پیریڈ ہی مل جائے، مزید یہ گریس پیریڈ مل جائے کہ کچھ یہ جو حالات جس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایکٹیولی نیتن یاہو کی جو سپیچ آئی ہے جس کے اوپر ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ شاید وہ اے آئی جنریٹڈ ہے، کہ فورگیٹ اباؤٹ اٹ کہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس کی، اس کو اسٹیٹ نے پبلش کیا اسے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ ہی ہے، فرض کر لیتے ہیں، لیکن اسٹیٹ اس کو ڈکلیئر کر رہا ہے، اس میں وہ بات کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپر پاور بنانے لگے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم مسیح کے آنے کے لیے ہم نے سٹیج تیار کر دی ہے۔ امریکن سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں وہ مسیح کی بات کریں، دس از ڈکلیئرڈ ایز اے ہولی وار، اور اندر بے شک بہت سارے ملٹیپل ٹارگیٹس اچیو کیے جا رہے ہوں، لیکن یہ وہ لگ رہا ہے کہ بالکل اس طرح سے 2001 کے اندر مسیح کی باتیں نہیں ہو رہی تھی، کروسیڈز کی بات ہوئی تھی، مسیح کی بات نہیں ہوئی تھی، 2003 کے اندر نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ ڈیولپ ہوا ہے ابھی بالکل ریسنٹلی، کہ وہ بالکل یہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر میں کسی اور ٹاپک کے اندر میں تھرڈ ٹیمپل اور ان چیزوں کا ذکر کروں گا کہ اس سے ریلیٹڈ وہ کیا نقشے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور 2 سال پہلے وہ جو ایک بل کا ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے ایک سیکریفائس دینی تھی، ایک سیکریفائس دی بھی تھی، ان چیزوں کی پروفیسیز کی بھی میں بات کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر کچھ تو بیداری پیدا کرے، کچھ تو احساس پیدا ہو، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، یہ اقبال نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ احساس تو ان کے اندر پیدا ہو کہ کتنی مصیبت سر پہ آ گئی ہے، اور ان کے اندر کوئی جاگ تو آئے، کوئی ہوش تو آئے ان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا پتہ پہ تھوڑا سا ایک گریس پیریڈ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا کرے، ہم سے دین کا وہ کام لے جس کی دین کو اس وقت ضرورت ہے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھ اور عقل عطا کرے، امت کو ایک متحد ہونے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔